جی بلتستان جہاں خوبصورتی میں بے مثال ہے، وہیں یہاں کی فصلیں اور یہاں کے میوہ جات بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کے سسپلو ہوں یا پھر یہاں کی چیری یا پھر یہاں کی مختلف فصلیں، دنیا جہاں سے لوگ یہاں کے پھلوں اور یہاں کی فصلوں کے دل دادا ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ایگریکلچر آفس میں، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈائریکٹر بلتستان ریجن جناب انجینئر شیر جہاں صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے بلتستان ریجن میں ایگریکلچر کے شعبے میں کیا نئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کیا نئے کام ہونے جا رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو سرزمین ادب بلتستان میں خوش آمدید، آپ نئے تعینات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں علاقے میں آ کر کیسا لگا؟ جی علاقے میں آ کے میں آپ سے تقریباً آج سے کوئی 10-15 سال پرانی ایک یادداشت جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ یہاں کوئی ہماری ٹریننگ تھی، جس وقت گلگت آگ میں جل رہا تھا اس وقت میں یہاں آیا تھا، تو یہاں آپ کی کمیونٹی سارے جمع ہو گئی تھی، ان کے ساتھ مجھے بولنے کا موقع ملا۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ بلتستان والوں آپ خوش قسمت ہو، دنیا کی جنت میں آپ رہتے ہو کہاں، امن و امان ہے، ہر طرف پیار ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے، مختلف مسلک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے ایکسپیرینس ہو گیا یہاں آ کے سارے لوگ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے جو ہے نا ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں۔ خوبصورت بلتستان ہے، خوبصورت بلتستان ہے۔ خوبصورت بلتستان کے ساتھ ایک ادب والا بلتستان والی بات اگر کہیں تو اور خوبصورت ہو جائے گا کہ ادب کے لحاظ سے بلتستان سنا تھا، لیکن یہاں آ کے پریکٹیکلی مشاہدہ ہوا کہ واقعہ یہاں کے لوگوں میں ادب ہے۔ تو آج کل قیمت ان لوگوں کی ہے جن کی زبان اچھی زبان ہے، کسی کے لیے اس کی زبان سے ہاتھ سے کسی بھی عمل سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو میرے خیال میں صحیح جو لوگ ہوتے ہیں وہیں میرے نظر میں وہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں ہمارے سٹاف ہے، سٹاف بھی اتنے اچھی قسم کی ہیں اور پولائٹ قسم کی، اپنے اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ اور جہاں سے آپ نے یہ کہا سرسبز بلتستان اور فروٹ کے لحاظ سے مشہور بلتستان، یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہوم آف اپریکاٹ کہیں تو وہ میرے خیال میں بلتستان ہوگا۔ آپ کا بلتستان کا سسپول جو سیب ہے وہ ہمارے دیامر تک مشہور ہے لوگوں میں۔ اس سال ہر سال ہم بھی وہاں سے پار سے منگواتے ہیں، بہت اچھا سیب ہے، اور اس کے علاوہ خوبانی کی ہر ورائٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہاں ہم بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اس سال اللہ کی فضل سے، وزیر اعلیٰ کی مہربانی سے اور ہمارا سیکریٹری ایگریکلچر خادم صاحب کی جدوجہد اور کوشش سے 10 نئے پروجیکٹ ہمیں بلتستان ریجن میں ملے ہیں۔ تو اس میں اس کے بلتستان لیول کے پروجیکٹ بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ میں بھی پروجیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ 10 ملین سونامی جو پروجیکٹ ہے، فارسٹ کا پروجیکٹ ہے پورے پاکستان میں 1 ارب درخت لگانے کا، اور اس میں سے گلگت بلتستان کا جو ٹارگٹ ہمارا ہے فروٹ پلانٹس لگانے کا 1 ارب پودے لگانے کا، 1 کروڑ پودے لگانے کا ہے۔ تو اس کا تحت اس سال ہم نے آٹم میں ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا، تو اس میں کچھ ٹھیکیدار پارٹی کورٹ میں گئی، کورٹ میں جا کے وہ سپلائی ہماری درمیان میں رک گئی، تو سٹے آرڈر آ گیا، رک گئی، تو اس لیے ہم کوئی 1,39,000 پودے ہم نے تقریباً لوگوں میں آٹم میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور لگے بھی ہیں وہ سارے۔ اور ابھی جو ہم 17 کو کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمیں ٹینڈر تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے، تو 17 کو ٹینڈر کھلے گا تو اس میں 2,60,000 پودے ہم مزید بلتستان میں لا کے فارمر کو دے دیں گے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے ہمارا فارمر کا جو ہے نا کمرشل فارمنگ کی طرف نہیں ہے، آرچرڈ نہیں ہے لوگوں کے، بہت کم ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس میں ہر قسم کی ورائٹی لگاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک فارمر ایک ورائٹی لگائیں اور تاکہ والیوم ہو کل مارکیٹ میں جانے کے لیے۔ تو 2,60,000 پودے مختلف سپیشیز کا ہم انشاءاللہ فارمر کو دے دیں گے، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے محکمے میں بھی ہیں پودے وہ بھی دیں گے،
اور اس سے بہتر یہ ہے کہ سونامی کے تحت بہت سستے اور سستے پودے ہمیں مل رہے ہیں خریدنے میں بھی، اور فارمر کو ہم فری میں دیتے ہیں بغیر کسی کاسٹ کے۔ اس سے پہلے ہم اپنے نرسریوں کے پودے یا سوات سے لا کے دیتے تھے تو وہ قیمتاً دیتے تھے، تو اب یہ جو پروجیکٹ ہے سونامی پروجیکٹ کے تحت یہ پودے فارمر کو فری آف کاسٹ ملیں گے۔ تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ 2-3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں اس میں، اس کے بعد امید یہ ہے کہ جو فروٹ پروڈیوسنگ کا جو کیپیسٹی بلتستان میں تھی ہمارے اندازے کے مطابق وہ ڈبل ہو جائے گی، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ فروٹ کریں گے، اور اس کے بعد امید ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ خشک فروٹ تو ہمارے جاتے ہی جاتے ہیں اور ڈون کنٹری، تو اس وقت انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تازہ فروٹ بھی جائے گا۔ ابھی دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمارے سیکرٹری صاحب کو کوئی 10 کروڑ پیسے ملے تھے ہارٹیکلچر کو امپروو کرنے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے، تو اس میں سے انٹرنیشنل کوئی ٹینڈر سیکرٹری صاحب نے کیا ہے جس میں جرم پلازم آئے گا، باہر والے کنٹری سے اچھی ورائٹیز کی جرم پلازم آ جائے گا، تو وہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں سیکرٹری صاحب کے حکم کے مطابق 20 کنال زمین ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے سپیر کیا ہے۔ 8 کنال پہ سر دست جو جرم پلازم آئے گا وہ لگے گا، اس کے بعد باقی 12 کنال میں ایئر بائی ایئر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ تو جدید قسم کی ورائٹیز جو پوری دنیا میں ہیں، بعض یہ ہے کہ شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے، وہ ورائٹی بھی ہوں گی، تو ہمارے فارمر کو پیوند کاری کے دوران ہر قسم کا پیوند کاری کے لیے جو مٹیریل چاہے وہ اویلیبل ہوگا۔ ادھر سکردو میں ہم نے ہمارا ماڈل فروٹ نرسری ہے، ساتھ ہی 18 کنال کی ہے، وہ ہم نے ریزرو کیا ہے۔ کھرمنگ میں مہدی آباد 1 میں ریزرو کیا ہے، اور خپل میں ہم نے سیلنگ میں فروٹ نرسری میں کیا ہے، اور شگر میں حشبی فروٹ نرسری ہے، ہماری بہت بڑی نرسری ہے، وہاں ہم نے ریزرو کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جرم پلازم آ کے اس کو ہم گرافٹنگ اور بڈنگ وغیرہ کے لیے استعمال جب ہم کریں گے تو جو مکس ورائٹیز ہیں اس سے فارمر شفٹ ہو کے جو مارکیٹیبل ورائٹیز ہیں ان کی طرف آ جائیں گے، ہماری امید ہے۔ صحیح انجینئر صاحب نے پہلے ہی سوال میں تمام جو میں پوچھنے جانے والا تھا ان تمام سوالات کے جوابات کا احاطہ کیا ہے۔ ایک سوال سر، آخری سوال ہوگا یہ میرا، کہ جو آپ کے آرچرڈز ہیں، جو آپ کے باغات ہیں، وہاں سے یقیناً پھل تو آتا ہے اور اس پھل کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی، جہاں آپ کے ڈرائی فروٹس پہلے ایکسپورٹ ہوتے تھے، اب آپ کے فریش فروٹس کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ دبئی ایکسپو میں بھی آپ کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے اور اس کے بھی یقیناً نتائج سامنے آئیں گے۔ جو غرابات علاقے ہیں انہیں آباد کرنے کے حوالے سے کوئی پلان پائپ لائن میں ہے؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا غرابات زمینوں کو آباد کرنے کا ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ ان کا نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ATI کا پروجیکٹ آیا ہے اس میں 4 ڈسٹرکٹ دیامر، استور، گیزر اور خپل میں غرابات زمینوں کے لیے چینل نکال کے آباد کیا۔ 50,000 ایکڑ زمین آباد کرنا ہے، کوئی 4 لاکھ کنال بنتے ہیں، تو اس کا سیکنڈ فیز آ رہا ہے۔ ابھی سیکنڈ فیز میں جو ریسٹ آف ڈسٹرکٹس ہیں، کھرمنگ، سکردو، شگر، گلگت، ہنزا نگر، یہ سارے بھی شامل ہیں اس میں، تو وہ آئے گا تو پھر جو بیرن زمینیں ہیں ان کے لیے چینل نکالنے کے ان کے پروگرام میں شامل ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ ساری زمینیں بھی آباد ہوں گے۔ تو اس سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی مزید بڑھ جائیں گے کہ ان سب زمینوں کے لیے بھی ہم جو ہارٹیکلچر پلانٹس ہیں ان کو مہیا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو دبئی ایکسپو ہوا ہے وہاں پہ کچھ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے ہم آگے گلگت بلتستان میں کام کریں گے۔ تو کس شعبے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹرز؟ وہ زیادہ تر ہارٹیکلچر سائٹ پہ زیادہ ہے، تو امید ہے کہ ان کا سب سے زیادہ توجہ بلتستان کی طرف ہوگا، کیونکہ بلتستان میں یہاں لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ ہیں۔ بلتستان کے بعد دیامر کے لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، لیکن دیامر کے لوگوں میں ہارٹیکلچر کی طرف اتنا توجہ نہیں ہے، سوائے والنٹ جو اخروٹ ہے اور اس قسم کی چیزیں میں سے یا مٹر وغیرہ کی طرف ہیں۔ باقی جو سیب اور خوبانی وغیرہ ہے وہاں کا انوائرمنٹ بھی زیادہ تر صرف داریل، تانگیر اور حڈور ولیجز ہیں، گورابات ہے، یہاں سے اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ باقی ریسٹ آف دیامر میں پھر گرم زیادہ ہے تو نہیں ہوتا ہے، تو بلتستان کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سال ابھی ہم نے گندم کے بیج امپرووڈ ورائٹیز نیچے سے لایا ہے، تو اس سال ہم نے
گانچے اور خرمنگ کو نہیں دیا ہے، شگر اور سکردو کو دیا ہے. اور اس میں ہماری ٹیم نے محنت کر کے پوٹینشیل فارمرز کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ وہ جب ہمارا جو امپرووڈ بیج ہے اس کو لگائیں گے، جو بھی پیداوار آئے گی وہ ہم دوبارہ ان سے خرید لیں گے، خرید کے پھر فارمرز میں تقسیم کریں گے آگے. تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے گلگت میں جی بی لیول کا، اس کے تھرو ہمیں مل رہا ہے. تو یہاں 500 بیگ ہم نے سکردو میں، 350 بیگ شگر میں فارمر میں تقسیم کیا ہے. اور اس کا فصل آئے گا تو پھر مزید ڈبل ہوگا، اور اس کی ہم ٹریننگز بھی کراتے ہیں. اور فارمر کو ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا جو پیداوار آئے گا وہ آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ جو ہم اٹھا سکیں ہم اٹھائیں گے، دوبارہ فارمر کو دیں گے. باقی اپنے گاؤں میں فیلڈ ڈیز منعقد کر کے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ اپنے لوگوں میں ہی دے کے ان سے لے لیں، گندم لے لیں اس میں بدلے میں، اور وہ بیج تاکہ پورے علاقے میں پھیل جائے. تو یہ جدوجہد ہماری ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے. جب تک آپ ہمارے ایکٹیویٹیز کو آ کے اس کو آگے شیئر نہیں کریں گے، سوشل میڈیا میں نہیں لائیں گے، تو ہم جو بھی کام کریں گے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو سوشل میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ پرنٹ میڈیا کی ہیں، ٹی وی کے ہیں، ان سب سے میرے جو بھی ملے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی پروجیکشن آپ کے تھرو ہو جائے. اور اس سے یہ ہے کہ ان فارمر تک بھی پیغام جائے گا جو ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بھی پتہ چلے گا. آج کل سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ہر ایک سنتا ہے. تو امید ہے آپ آئے، آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا، آ کے ویو لیا مجھ سے. تو امید ہے آئندہ کے لیے بھی آپ کا آنا جانا ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہم بھی جب بھی کوئی پروگرام کریں گے تو آپ کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے، اور مل جل کے اس بلتستان ریجن کو ہم نے آگے لے جانا ہے. جو کہ فروٹ کے لحاظ سے پہلے ایک پوٹینشیل موجود ہے، لوگوں میں اویئرنیس موجود ہے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا جو انٹیگریٹڈ فارمنگ کی طرف ہیں. انٹیگریٹڈ فارمنگ یہ ہو گیا کہ ہر قسم کی چیز ورائٹیز لگاتے ہیں، سپیشیز لگاتے ہیں. اب کمرشل کی طرف ہم آ جائیں، اور آپ بھی اپنا اس نیٹ ورک کے تھرو لوگوں میں کمرشل آرچرڈ لگانے کی ایسے لوگوں میں اویئرنیس دے دیں تاکہ لوگ کمائیں گے. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. گلگت میں ہمارا ساتھ جوتل ایک ولیج ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا ولیج ہے، پانی کا شارٹیج والا ولیج ہے. وہاں کوئی ٹیم فارمر ٹیم آئی تھی، میں لے کے گیا تھا جب میں ڈائریکٹر ایگریکلچر تھا. تو وہاں ایک بندے نے کہا کہ 3 کنال زمین ہماری تھی، اس سے 9 لاکھ روپے میں نے چیری کا کمایا. کہا تو بلتستان خاص اسپیشل چیری کے لیے، ایپریکاٹ کے لیے، ایپل کے لیے مشہور ہے. آپ کا سسپول ولیج، سسپول جو سیب ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح کچورا ایپل ہے وہ مشہور ہے. تو ابھی ہمارا خرمنگ میں ہمارا جو ڈپٹی ڈائریکٹر غلام اللہ صاحب ہے اس نے کچھ ولیجز کو سسپول ولیج کے نام سے ڈکلیئر کیا ہے. وہاں 100% جو سیب ہوں گے وہ سسپول کی ہی ہوں گے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا علاقے میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ سر. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ڈائریکٹر ایگریکلچر بلتستان ریجن انجینئر شیر جہاں خان صاحب، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے بلتستان کے قدرتی وسائل اور بلتستان کی فصلوں اور بلتستان کے پھلوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایگریکلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی آ سکتی ہے، اور جہاں ایگریکلچر کا شعبہ فعال ہو وہاں معاشی تبدیلی یقیناً آتی ہے. انہوں نے فلوریکلچر کی بات کی، ایگریکلچر کی بات کی، اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ زمین ہے ان کے پاس، گرابات زمینیں ہیں، وہاں پودے ضرور لگائیں، چونکہ یہ پودے جو ہیں آپ کی نسلوں کو پالتے ہیں. اگر آپ ان زمینوں کو گرابات چھوڑیں گے تو ہمارے گھر بھی کسی دن گرابات ہوں گے. محکمہ زراعت کا آفس یہاں پر قریب میں ہی ہے، آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں. شجرکاری کا سیزن تقریباً شروع ہو چکا ہے، کاشتکاری کا سیزن تقریباً شروع ہو چکا ہے. آپ بیجوں کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، پھولوں کے حوالے سے کسی طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو ایگریکلچر آفس ضرور آئیں. یہاں کا عملہ خوش اخلاق ہے، آپ سے ضرور کوآپریٹ کرے گا، اور ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے اس پیارے سے بلتستان کو سرسبز کریں، اور نہ صرف سرسبز کریں بلکہ گھروں میں خوشحالی کا سبب بھی ہم بنیں. یہی درخت ہے، یہی پھل ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی لے کر آتے ہیں. تو اس زمین سے پیار کریں، ان درختوں سے پیار کریں، ان پھولوں سے پیار کریں، اور اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. اور درخت ضرور لگائیں، چونکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. آج ہم درخت لگائیں گے، کل ہماری نسلیں اسی درخت سے استفادہ حاصل کریں گے. اپنے میزبان محمد علی انجم اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.